السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 32 کا حصہ اول۔ اشما غصے میں وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں لڑکھڑا کر صوفے کے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ اکبر بھی بہت غصے میں آ گیا تھا، لیکن اسے لڑکھڑاتا دیکھ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بولا، کیا ہوا؟ اشما نے خود کو سنبھال لیا تھا، تنک کر تیز آواز میں بولی، کچھ نہیں، آپ فکر مند نہ ہو۔ اکبر نے دانت پیسے تھے، غصے سے اس کے ناک اور کان سرخ ہو رہے تھے۔ اشما نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن پھر چکر آنے کی وجہ سے لڑکھڑائی۔ اس بار قریب کوئی چیز نہ تھی جسے پکڑ کر سنبھل پاتی۔ گرنے ہی لگی تھی، لیکن اکبر نے پیچھے سے تھام لیا۔ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بی بی، ذرا اپنے کھانے پر توجہ بھی دے لیا کرو۔ وہ اسے جھڑکتا ہوا لایا اور واپس صوفے پر بٹھا دیا، جبکہ اشما نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی جن میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اکبر اپنی ٹیبل سے اٹھا کر پانی کا گلاس لے آیا اور اس کے لبوں سے لگایا، جو اس نے بغیر کسی چوں چرا کے پی لیا۔ اس کی رنگت پل میں زرد ہوئی تھی، لگ رہا تھا جیسے اسے بری طرح چکر آ رہے ہوں اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ساتھ آلہ بھی لایا تھا تاکہ اس کا بی پی چیک کر سکے۔ اب وہ اس کے مقابل گھٹنا زمین پر ٹیک کر اس کے ہاتھ میں مشین باندھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے باتیں سنا رہا تھا۔ بڑا خود کو کوئی پہلوان سمجھ رکھا ہے تم نے۔ اس دن ویڈیو کال پر بھی لگ رہا تھا کہ بیمار ہو، کھانا پینا کرتی نہیں ہے، دنیا کی فکر میں خود کو گھلا رہی ہیں، اور بس لڑوا لو، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار۔ وہ اسے بکتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اشما بالکل چپ تھی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اکبر نے اس کی شوگر بھی چیک کی تھی، بی پی بھی لو تھا اور شوگر بھی۔ ناشتہ نہیں کیا ہے نا تم نے؟ بولو، دیکھ لو شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے توڑ توڑ کر لفظ ادا کیے۔ اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر اکبر کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی، وہ بار بار تھوک نگل رہی تھی۔ اشما کیا ہوا ہے؟ سانس لو لمبی لمبی۔ اس نے اپنے کانوں پر آلہ لگایا اور اس کی کمر پر رکھ کر آواز سنی۔ وہ اس کے دل کا کوئی خاص معائنہ کر رہا تھا، لیکن اسے دل کا ردم ٹھیک لگا۔ اس نے فوراً ہی لیب کال کر کے وہاں سے ٹیسٹ ٹیوب منگوائے۔ اس کا ارادہ اس کے ایمرجنسی ٹیسٹ کروانے کا تھا۔ جب تک وہ لوگ آئے، اس نے اشما کو ڈاکٹرز کوٹ اور دوپٹہ اتار دیا، ساتھ اس کے ہاف کیچر میں مقید بالوں کو بھی لپیٹ کر اونچا سا جوڑا بنایا تاکہ اس کی گھبراہٹ میں ذرا کمی آئے۔ لیکن وہ تو آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں عبدالرحمن ہی ضروری چیزیں لے کر آیا۔ دروازہ بجنے پر اکبر دروازے تک گیا اور وہیں سے سامان لے کر اسے ہدایات دی۔ اس نے اشما کے لیے فریش جوس اور طاقت کے انجیکشنز منگوائے تھے۔ پھر وہ اشما کے قریب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ کر بولا، میں بلڈ سیمپل لے رہا ہوں، ہلنا نہیں۔ اشما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں واضح نقاہت تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی یہی عورت چیخ چیخ کر شوہر سے لڑ رہی تھی۔ بالکل چپ، اکبر نے اسے گھور کر کہا۔ اس نے بھی مزاحمت نہ کی کیونکہ وہ بہت نحیف سا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اکبر نے اس کا بلڈ سیمپل لیا۔ دروازے پر عبدالرحمن کھڑا تھا، جوس لے کر اور دوا لے کر۔ اس نے وہ سیمپل لیب میں بھجوایا اور اشما کو جوس دے کر انجیکشن بھی لگا دیا۔ اشما کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے، نہ جانے سوئی کی چبھن سے یا اپنی زندگی پر، اپنی قسمت پر۔ انجیکشن اور جوس پی کر اس کی ذرا طبیعت بحال ہوئی تھی، جبکہ اکبر کو وہیں ہاسپٹل میں ہی کسی شیڈیول میٹنگ میں جانا تھا۔ تم یہیں آرام کرو، 1 گھنٹے میں رپورٹ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اسے تنبیہ کر کے گیا تھا، لیکن وہ اشما ہی کیا جو اکبر کی بات مان لے۔ وہ اس کے نکلتے ہی اپنا کوٹ دوپٹہ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کام اس سے کوئی ہو نہیں رہا تھا،
تو اپنے پرسنل کیبن میں آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ دوا میں نشہ تھا تو اسے نیند بھی آ گئی۔ اب وہ اپنے چیئر پر ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ رومان، بال کو ذرا زور سے لات مارنا، اپنی پوری پاور لگا دو۔ ایشال اور رومان پارک میں کھیلنے آئے تھے۔ انہیں ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا پارک میں کہ گھر کے دروازے پر شیزی آیا۔ وہ رومان کو لینے آیا تھا۔ ارحم کی کال آئی تھی کہ رومانہ رومی کو یاد کر رہی ہے، تو شیزی رومی کو لے آئے تاکہ بچے ساتھ کھیل سکیں۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو دروازہ کھول دیتا۔ جب بیل بجا بجا کر تھک گیا تو ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ آج اس نے وائٹ ٹی شرٹ پر گرے نیرو پینٹ پہن رکھی تھی، ساتھ میں دھوپ کے چشمے۔ وہ بہت نائس اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایشال نے بھی کالے کلر کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر پر وائٹ ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شیزی کی نظر اڑتے اڑتے پارک میں پہنچی تو وہ اسے ایک لمحے کو دیکھ کر اسٹل سا ہو گیا تھا۔ کیسے مزے سے سارے پارک میں دوڑ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو غم تو دور کی بات ہے کوئی فرق بھی پڑا ہو شیزی سے بریک اپ پر۔ شیزی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اسے دیکھ کر۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود سے بولا، دیکھ لو شاہ زیب میاں، آپ اس کے چکر میں نشے بنتے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جی کڑا کیا اور پارک کی طرف قدم بڑھائے۔ ارادہ اسے دکھانے کا تھا کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رومی مائی بوائے۔ پارک میں پہنچ کر اس نے بآواز بلند پکارا، شیزی۔ رومی نے اسے دیکھتے اس کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ دور کھڑی ایشال اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاہ زیب نے تو ایک نگاہ غلط بھی اس پر نہ ڈالی، رومان کے ساتھ مصروف رہا۔ ایشال نے خود کو یوں اگنور ہوتا دیکھا تو بال اٹھا کر فوراً گھر کا رخ کیا، یہاں تک کہ وہ شیزی کے برابر سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شیزی رومان کو لے کر گھر آیا۔ بڑایا خود کو بڑا ہیرو سمجھ رہا ہے، لنگور کہیں کا۔ مجھے اس محبت کی آگ میں دھکیل کر خود کیسا خوش خوش گھوما جا رہا ہے۔ ایشال دل میں اسے کوس رہی تھی، جو اسے بڑا خوش اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ ایشال، میں رومان کو لے کر جا رہا ہوں ارحم بھائی کے گھر۔ اس نے ایسے لہجے میں ایشال سے بات کی جس میں کبھی پہلے نہ کی تھی، ٹو دا پوائنٹ اور دو ٹوک۔ ایشال کے دل کو پھر سے ٹھیس پہنچی۔ اس نے بھی اس کے انداز میں کہا، جی ٹھیک ہے شاہ زیب۔ ایک لمحے تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر شیزی رومی کو لے کر چلا گیا۔ جب اکبر اپنی میٹنگ سے واپس اپنے آفس پہنچا تو امید کے مطابق اشما وہاں موجود نہ تھی۔ عبد الرحمن اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے ٹیبل کا رخ کیا، جہاں دیگر دستاویزات کے ساتھ ساتھ اشما کی رپورٹ بھی پڑی تھی۔ اس نے سب سے پہلے وہ رپورٹ اٹھائی۔ خون تو صحیح ہے بلکہ زیادہ ہے، میرا چوس چوس کر ہی بڑا ہوگا۔ اور وہ لائن سے سب دیکھ رہا تھا۔ یار ایسا تو کچھ نہیں ہے رپورٹ میں کہ اس طرح چکرا چکرا کر گرے۔ شوگر ہی لو۔ ابھی دیکھتے دیکھتے اس نے پرچہ پلٹا تھا۔ وہ خود سے ہی دل میں بات بھی کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ہارمونل امبیلنس پر پڑی۔ HCG بہت بڑا ہوا تھا، لیکن لمحے کے 1000ویں حصے میں بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس بار چکر اسے آیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور وہیں پڑی کرسی پر دھم سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ پیر پھولے تھے اسے دیکھ کر۔ سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اکبر کو تھامنے کی کوشش کی، جس نے آنکھوں سے 1000 بند کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ ہو جائے گا عبد الرحمن، میں یہ سب نہیں سہ سکتا۔ اس نے وہیں پڑے نوٹ پیڈ پر پین کو گھسیٹا اور کچھ لکھ کر اسے دیا۔ جاؤ یہ لاؤ اور مجھے انجیکٹ کرو۔ سکون کی دوا تھی وہ۔ عبد الرحمن کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کا حکم بجا لینے کے لیے روانہ ہوا۔ اکبر اپنا سر چیئر کی پشت سے ٹکائے آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے جب کچھ آرام آیا تو اس نے کہا،
عبد الرحمن میرے نصیب میں شاید ہارنا ہی لکھا ہے. جاؤ یہ رپورٹس ڈاکٹر اشما کی ٹیبل پر رکھ کر آؤ. رومانا رومانا میری دوست. ارحم کے گھر میں رومان داخل ہو رہا تھا، ساتھ اسے بھی پکار رہا تھا. ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ رومانا دوڑتی ہوئی آئی اور رومان کے گلے سے آ لگی جھٹکے سے. رومان ایک قدم پیچھے ہوا تھا. رومانا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو رومان کے گرد حائل کیے ہوئے تھے اور وہ اس سے ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ کیسے ہو دوست. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے دوست کی بولتی کو بند کر دیا ہے، جس کو کوئی چپ نہ کروا سکا. وہ لب بھیچے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا. کیا ہوا رومی، تم ٹھیک ہو؟ رومانا نے اس سے دور ہو کر پوچھا. ہاں میں ٹھیک ہوں. رومان کو بہت شرم آ رہی تھی. تم تو بالکل ریڈ ہو رہے ہو ایپل کی طرح. وہ تم نے مجھے گلے سے لگایا ہے نا، اسی لیے. رومی نے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے بولا. وہ آڑی آڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ارے تو ہم نے تو سائن کر لیے ہیں نا، چلو میرے ساتھ. اب وہ اس کی سنے بغیر ہی اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے جا رہی تھی. ارحم نے اسے خرگوش لا کر دیے تھے، وہی دکھانے کے لیے اس نے آج رومی کو بلوایا تھا. اشما ابھی سو ہی رہی تھی، شام ہونے کو آ گئی تھی. اس کی نرس کے ہاتھوں عبد الرحمن نے وہ رپورٹ اس کی ٹیبل پر اس کے سامنے رکھوا دی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. اف، کب سے سو رہی ہوں میں، حد ہو گئی مجھ سے، سارا دن سے سو رہی ہوں میں. اس نے آنکھیں ملی. پانی کی بوتل رکھی تھی، اس نے پانی پیا. پھر اس کی نظر سامنے پڑی اپنی بلڈ رپورٹ پر پڑی. اس نے وہ کھولی اور پڑھنا شروع کیا. اکبر کی ہی طرح ایک مقام پر آ کے اس کی جیسے سانس تھم سی گئی. اس نے بے یقینی سے اسے دوبارہ دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. صدمے کی حالت میں ان پیپرز کو ہاتھ میں دبوچے وہاں سے نکلی اور تن فن کرتے ہوئے اکبر کے آفس میں داخل ہوئی. اکبر جو کہ بے سود سے اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اشما کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اکبر کی آنکھوں میں ایک خوف اور بے چینی تھی کہ اب اشما کیسا ریئیکٹ کرے گی. اشما نے آگے بڑھ کر وہ پیپرز اکبر کے سامنے اچھال دیے. نہیں، میں نہیں سہ سکتی اذیت، نہیں سہ سکتی دوبارہ وہی اذیت، وہ تکلیف، بالکل نہیں. میں ابارشن کروا رہی ہوں. اکبر کی آنکھیں حد سے زیادہ لال تھیں جبکہ اشما کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں بچہ ضائع کر دوں گی، وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی. نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی. اکبر نے حتمی طور پر کہہ دیا تھا. میں ایسا ہی کروں گی. اکبر خان زادہ، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں کوئی آپ کی باندھی ہوں؟ وہ اس کے قریب ہو کر کہہ رہی تھی. اس بار نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گی وہ اذیتیں جو میں نے رومان کی دفعہ اٹھائیں. اور پھر اس بچے کے نصیب میں بھی ایسے ہی امتحان ہوں گے جیسے رومان کے نصیب میں ہیں. میں وہی کروں گی جو میں نے سوچا ہے، آج اور ابھی. وہ کہہ کر جانے لگی تو اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور اپنے مقابل کھڑا کیا. مجھے میرے دونوں بچے صحیح سلامت چاہیے اشما. اس نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں جیسے حکم سنایا تھا. میں ہار گیا ہوں، آج میں ہار گیا اشما. میں نے بہت کوشش کی سب سنبھالنے کی، لیکن آج اپنی اولاد کے آگے ہار گیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں ہر بات کو، رومان کو، فیضان کو، ہر کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. نہ مجھے انصاف چاہیے نہ بدلہ. مجھے بس اپنے دونوں بچے صحیح سلامت چاہیے. یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا. اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑا اور اشما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. تم مجھے میرے دونوں بچے دے دو، پھر جو کہو گی وہ کر دوں گا. طلاق بھی مانگو گی تو دے دوں گا. شاید یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ ابھی کہہ کر خاموش ہوا تھا کہ دھاڑ سے پھر سے اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور فیضان اس کے آفس میں داخل ہوا. So we continue AW Urdu novels. Don't copy my novel. لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں.